کہ زکوٰۃ فرض اس لیے ہوئی تاکہ مسلمانوں کی غریبی ختم کی جا سکے. مدینہ منورہ میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو پہلی زکوٰۃ آئی اور 8 مہینے میں مدینے کے مسلمانوں کی غریبی دور ہو گئی تھی. غریبی ختم ہو گئی مسلمانوں کی. 70 سال ہو گئے ہندوستان میں آزادی کو, 75 سال ہو گئے, ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں, غریبی ختم ہونی دور کی بات ہے, بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جبکہ برتھ ڈے کی پارٹی میں ایک مسلمان اپنی جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا ڈبل خرچ کر جاتا ہے, ڈبل خرچ کر جاتا ہے. تو پھر مجھے حق ہے کہ میں اپنی قوم سے کہوں کہ میری قوم کے لوگوں, تم اپنا فریش پیسہ مدرسوں کو دو, مسجدوں کو دو, خانقاہوں کو دو, تاکہ کل کو مدرسے والے یہ اعلان نہ کریں کہ حضرات میرے مدرسے میں غریب پڑھتے ہیں, یتیم پڑھتے ہیں, لولے پڑھتے ہیں, لنگڑے پڑھتے ہیں, اندھے پڑھتے ہیں, اپاہج پڑھتے ہیں, آپ اپنا صدقہ دیجئے, خیرات دیجئے, فطرہ دیجئے, زکوٰۃ دیجئے. یہ سن کر کون ڈاکٹر اپنے بچے کو داخل کرائے گا؟ یہ سن کر کون وکیل صاحب اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے؟ آپ فریش پیسے دیجئے تاکہ مدرسے والے بھی کہیں کہ ہمارے مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے. یہ دین کی تعلیم اور یہ دنیا کی تعلیم میں کیا چیز ہے؟ تعلیم کے فرق نے ہمیں ذبح کر دیا. ہر وہ تعلیم ہے دین کا جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, ہر وہ تعلیم بے دینی ہے جس سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. مسجد کمیٹی کے پاس اپنی سراؤنڈنگ کے سارے مکانات کی پوری لسٹ ہونی چاہیے, سروے رپورٹ ہونی چاہیے. ان کے پاس کیا ہو, بیوہ کتنی ہے, طلاق شدہ کتنی ہے, معذور کتنی ہے, اور فزیکل چیلنجز کتنے لوگوں کو ہیں, ضعیف کتنے لوگ ہیں, غریب بچے جو اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کتنے ہیں, یہ پوری لسٹ, بیمار کتنے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے, یہ پوری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور آپ یہ طے کیجئے کہ آپ کے محلے میں جن کو وظیفے کی ضرورت ہے آپ ماہانہ 5,000 روپے ان کو دیں گے اور کہیں گے بہن برقع پہن کے تو بھیک نہیں مانگنا, مسجد سے تجھے سیلری ملے گی. آج کا یہ پروگرام مسلم معاشرے میں عبادتوں کا جو تصور عام طور پر پایا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ کی ایک اہم رول اور اس کی ایک اہمیت ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو بہت زیادہ معنوی لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کی گہرائی سے ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, سمجھ نہیں پائی جاتی. تو پچھلی کچھ میٹنگز میں اس بات پر غور کیا گیا اور سمجھا گیا کہ اس کو تفصیل سے اس کے الگ الگ آسپیکٹس کو, اس کے الگ الگ پہلوؤں کو سمجھا جائے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو سمجھ کر خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے معاشرے میں بھی ان تمام پہلوؤں کو جو سب سے اہم ہیں, جو اب تک نگلیکٹڈ ہیں, جن سے صرف نظر ہوتا رہا ہے, ان کو ہم اجاگر کریں اور اس کو ایک مؤثر عبادت کی شکل دے سکیں. تو میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں, آدمی اگر ضرورت بن جائے تو دلوں میں بسایا جاتا ہے اور بوجھ بن جائے تو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے. آرتھک استھتی, معاشی استحکام, یہ سماج کی زندگی اور سماج کی خوشحالی, سماج کے عروج, سماج کے عزت کی دلیل ہے, عزت کی دلیل. اسلام نے اس کا نظام زکوٰۃ کی بنیاد پہ رکھا, اس لیے زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں ایک بنیاد ہے. ورنہ بعد میں عرض کر دیا تھا کہ بھئی زکوٰۃ دو, جس طرح صدقات ہیں, خیرات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں ایکسٹرا, لیکن نہیں, فرمایا زکوٰۃ ایکسٹرا نہیں, یہ پارٹ آف اسلام ہے, یہ پارٹ آف شریعت ہے. جس طرح نماز فرض ہے, مالداروں پہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ اگر کسی نے نکال دیا تو بہت بڑا سخی ہے, بالکل نہیں. یہ دماغ سے نکال دیجئے, زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے, زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے. یہ تو آپ کے مال کی, جان کی, نسلوں کی انشورنس ہے اللہ کی طرف سے. آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے, آپ زکوٰۃ نکال کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, خود پر احسان کر رہے ہیں آخرت کے لیے, ورنہ آپ کی نسلیں حرام مال کھائیں گی. آج ہم صرف اتنا کر لیں کہ ہم مال کے 2.5% کے بجائے 100 میں 2.5 روپے نکالنے کے بجائے ہم 10 روپے نکالیں انشاءاللہ. ہونا تو اس سے زیادہ چاہیے, لیکن کم از کم 10 روپے نکالیں, اور 10 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کے ہیں جو زکوٰۃ کے مد میں استعمال ہوں گے, بقیہ 7.5 روپے
ہم اللہ کے راستے میں ضرورت مند بھائی بہنوں میں انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے ذات دھرم دیکھے بغیر تمام انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم اپنے دل کے دروازے کو کھول دیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ آپ کی تب ادا ہوگی جب آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنا کر دیں، یعنی آپ نے دے دیا۔ آپ جن کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں ان تک زکوٰۃ پوری کی پوری پہنچنی چاہیے، ورنہ جتنی پہنچے گی زکوٰۃ اتنی ہی ادا ہوگی۔ نمبر ایک جس کو دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا بھی بہت ضروری ہے، اگر وہ مستحق نہیں تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اولاً اس کے سب سے زیادہ حقدار قریب کے رشتہ دار ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ناسور یہ ہے کہ تقریباً لوگ اور گھروں میں رشتہ داروں سے بڑی ناچاقی چل رہی ہے، تقریباً، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچے ہیں تو بچے ہیں، بہت برا حال ہے۔ اور گھر کی عورتیں اس معاملے میں بڑی سخت بھی ہیں کہ چونکہ پچھلے سال اس کو دیا تھا تو اس سال میں اس کا سلوک ہم سے ٹھیک نہیں رہا، اس سال وہ مر بھی گیا تو ہماری طرف سے پیسے نہیں آنے چاہیے۔ لیکن آپ کو اللہ کے لیے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ زکوٰۃ فرض اس لیے ہوئی تاکہ مسلمانوں کی غریبی ختم کی جا سکے۔ مدینہ منورہ میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو پہلی زکوٰۃ آئی اور 8 مہینے میں مدینے کے مسلمانوں کی غریبی دور ہو گئی تھی، صرف 8 مہینے۔ 8 مہینے کا مطلب ہے دوسری زکوٰۃ وصولنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ ایک زکوٰۃ سے دوسرے زکوٰۃ کے درمیان کم از کم 11.5 مہینے کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ 8 مہینے میں غریبی ختم ہو گئی مسلمانوں کی۔ 70 سال ہو گئے ہندوستان میں آزادی کو، 75 سال ہو گئے، ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، غریبی ختم ہونی دور کی بات ہے، بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ ٹکڑے میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ملت کے کمزور طبقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ آج اپنی ملت کو اتنی مضبوط بنا دیجئے کہ جس نے 2024 میں زکوٰۃ لی ہے 25 اور 26 میں وہ دینے والا بن جائے۔ اگر یہ کنسپٹ لے کر ہم نہیں چل پا رہے ہیں تو پھر آنے والے 1000 سال تک بھی ہم زکوٰۃ بانٹتے رہیں گے۔ آج بھی ہندوستان میں لگ بھگ 1 لاکھ کروڑ، یہ میں آپ کو اوسط کہہ رہا ہوں، 1 لاکھ کروڑ سے کم کی زکوٰۃ پورے ہندوستان میں نہیں نکل رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں، میں آپ کو چلیے آپ کے فنگر پہ ہی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے۔ پورے ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ 30 کروڑ میں کتنے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہوں گے؟ آپ بڑے بڑے شہر دیکھ لیجئے، کلکتہ ہے، بنگلور ہے، حیدرآباد ہے، چنئی ہے، دہلی ہے، بامبے ہے، آپ کا علاقہ ہے، ہر گلی کوچے میں مسلمان زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو 30 کروڑ میں کیا 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے ہوں گے؟ صرف 1 کروڑ، ایوریج میں رکھ رہا ہوں۔ 1 کروڑ مسلمانوں میں بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو 2 کروڑ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، بعض ایسے جو 10,000 نکال رہے ہیں، 20,000 نکال رہے ہیں، 50,000 نکال رہے ہیں۔ تو آپ پر ہیڈ ایوریج 1 لاکھ روپے رکھ لیں، صرف 1 لاکھ روپیز۔ تو 1 لاکھ روپیز پر ہیڈ اگر ایوریج زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 1 کروڑ لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ جوڑ لیں 1 لاکھ کروڑ ایوریج ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ پوچھنے کا حق ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں سے رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے رزلٹ بھی آپ کو دیکھنی ہے۔ آپ اگر کسی چیز پر اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کس پہ خرچ کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے پروڈکٹ کیا ہے اور اس پروڈکٹ میں ایکچوئل ریزنیبل کاسٹنگ کیا آنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک چیز تیار کرنے کے لیے جہاں 100 روپے خرچ ہونی چاہیے وہاں زکوٰۃ کے 1000 روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ بھی ویسٹیج ہے، ویسٹیج آف منی ہے آپ کا۔ تو سسٹم نہ ہونے کی وجہ کر ہماری زکوٰۃ نکلتی چلی جا رہی ہے، بھکاریوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلا یہ طے کیجئے انشاءاللہ کہ ہم بھکاری مکت سماج بنائیں گے، بھکاری مکت سماج بنائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ 10 روپے نکالیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہندوستان میں مدرسے ہیں ہمارے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ مدرسے قیامت تک رہنے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے یہ دین کا اور ایمان کا محافظ ہے۔
اس میں کوئی جھول جھال نہیں آنی چاہیے، نہ میری باتوں سے نہ کسی اور کی باتوں سے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور مدرسوں میں تیار ہونے والے قوم کے سربراہ ہیں، سربراہ میل کھا کر تیار نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر میل کھلا کر علماء تیار کریں گے تو پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے۔ آپ ہی کہتے ہیں نا، جو میں بیان میں جان نہیں ہے، حق بات علماء بولتے نہیں ہیں، قیادت کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی، جو میٹیریل آپ نے بھیجا تھا تو ایسے ہی مال تیار ہو کے آنا تھا، آ گیا۔ آپ نے کون سا اچھا فریش مال بھیجا تھا؟ ریس کے گھوڑے کو بہترین چنا کھلایا جاتا ہے تب جا کے وہ ریس جیتتا ہے، سوکھی گھاس کھلا کر آپ ریس جتوائیں گے؟ تو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات نہ دے کر آپ 100 روپے زکوٰۃ کی دیتے ہیں، آپ 100 روپے زکوٰۃ کی مدرسوں کو نہ دے کر آپ 500 روپے اپنے بالکل صاف ستھری رقم ان کو دیجئے انشاءاللہ، اور دیکھیے 5-10 سالوں میں آپ کو دوبارہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اور علماء کی جیسی انشاءاللہ باصلاحیت اور خدا ترس علماء آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن، اتنی اچھی تعلیم کے لیے اتنا کچڑا مال، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، اتنے بڑی تعلیم کے لیے اتنا کچڑا مال، یہ کہیں سوٹ کر رہا ہے؟ تو ایسا ہی کہ بادشاہ کو فقیروں کا لباس، یہ مزاج ٹھیک ہے، کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی، ہمارے بڑوں نے، علماء نے، اکابرین نے طے کیا، میں مانتا ہوں کہ اس زمانے میں ٹھیک تھا، مسلمانوں میں غریبی تھی، لیکن آج جبکہ برتھ ڈے کی پارٹی میں ایک مسلمان اپنی جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا ڈبل خرچ کر جاتا ہے، ڈبل خرچ کر جاتا ہے، تو پھر مجھے حق ہے کہ میں اپنی قوم سے کہوں کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنا فریش پیسہ مدرسوں کو دو، مسجدوں کو دو، خانقاہوں کو دو، تاکہ کل کو مدرسے والے یہ اعلان نہ کریں کہ حضرات میرے مدرسے میں غریب پڑھتے ہیں، یتیم پڑھتے ہیں، لولے پڑھتے ہیں، لنگڑے پڑھتے ہیں، اندھے پڑھتے ہیں، اپاہج پڑھتے ہیں، آپ اپنا صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، فطرہ دیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ یہ سن کر کون ڈاکٹر اپنے بچے کو داخل کرائے گا؟ یہ سن کر کون وکیل صاحب اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے؟ آپ فریش پیسے دیجئے تاکہ مدرسے والے بھی کہیں کہ ہمارے مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ دین کی تعلیم اور یہ دنیا کی تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم کے فرق نے ہمیں ذبح کر دیا۔ ہر وہ تعلیم ہے دین کا جس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہر وہ تعلیم بے دینی ہے جس سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دینی اداروں کو جب ہم صحیح پیسے دیں گے تو یہ جو ہمارے مالدار طبقہ ہے، ان کے بچے بھی حافظ قاری عالم بنیں گے انشاءاللہ، اور ان کے بچے جب حافظ قاری عالم بنیں گے تو یہ مستغنی رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کے اندر یہ خود کفیل ہوں گے، تو یہ آپ کے ممبر پر چڑھ کر حق بات بولنے کی صلاحیت رکھیں گے، یا آپ کے چہرے کو دیکھ کر حق بات کو چھپائیں گے نہیں۔ اب آپ کی زکوٰۃ کے پیسے جانے کہاں چاہیے؟ مدینے میں جب زکوٰۃ وصولی گئی تو کہاں رکھی گئی تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت المال قائم کیا گیا، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے محلے کی مسجد میں آپ بیت المال قائم کیجئے، صاف پیغام ہے، آپ اپنے محلے کی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے، اور پورے محلے کی زکوٰۃ کی رقم، صدقات، فطرہ، یہ آپ کے محلے کی مسجد کے بیت المال میں جمع کی جائے گی، اور وہاں کی کمیٹی اس کی کسٹوڈین اور ذمہ دار ہوگی۔ اگر لوکل کمیٹی گڑبڑ کرے گی تو ظہر میں گڑبڑ کرے گی، عصر میں پکڑی جائے گی، لیکن اگر آپ نے اپنا پیسہ کہیں اور جمع کر دیا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اپنی مسجد میں بیت المال قائم کیجئے، مسجد کمیٹی کی ذمہ دار ہوگی، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 80، 40 دائیں 40 بائیں، 160 گھر ہو گئے۔ یہ میں منیمم کہہ رہا ہوں، اس میں آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد کمیٹی کے پاس اپنی سراؤنڈنگ کے سارے مکانات کی پوری لسٹ ہونی چاہیے، سروے رپورٹ ہونی چاہیے ان کے پاس، کیا ہو، بیوہ کتنی ہے، طلاق شدہ کتنی ہے، معذور کتنی ہے، اور فزیکل چیلنجز کتنے لوگوں کو ہیں، ضعیف کتنے لوگ ہیں، غریب بچے جو اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ کتنے ہیں، یہ پوری لسٹ، بیمار کتنے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے، یہ پوری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ یہ طے کیجئے کہ آپ کے محلے میں جن کو وظیفے کی ضرورت ہے، آپ ماہانہ 5000 روپے ان کو دیں گے اور کہیں گے بہن برقع پہن کے تو بھیک نہیں مانگنا، مسجد سے تجھے سیلری ملے گی۔ جب بیماروں کا علاج آپ کروائیں گے تو کوئی بوڑھا ہم میں سے کوئی مسلمان بھائی کسی مسجد میں کھڑا ہو کر
हॉस्पिटल और डॉक्टर के सर्टिफिकेट लेकर भीख मांगने के लिए नहीं खड़ा होगा। कितनी शर्म की बात है कि जहां हम करोड़ों रुपए ज़कात की निकाल रहे हैं, वहां एक आदमी बीमार खड़ा होकर भीख मांगता है कि हजरात हमारी कुछ मदद कीजिए, हमें इलाज करवाने हैं, हमारे पैसे जा कहां रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हमारी इमदाद कीजिए, हमारे पैसे जा कहां रहे हैं। ये सवाल है कि नहीं कि कहां जा रहे हैं हमारे पैसे। तो हमारी मस्जिद कमेटी के बैतुल माल में वो पैसे रखे रहेंगे। आपके मोहल्ले में, बस आप ये तय कर लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई भीख ना मांगे। अगर हर मस्जिद ये तय कर ले कि उसके मोहल्ले में कोई भीख ना मांगे, तो बताइए 5-10 सालों में हिंदुस्तान में हम गरीबी पे काबू पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे। टेक्निकली अच्छा कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमें हैं जो आपको डिजाइन दे रही है। वो डिजाइन आप कॉपी कर सकते हैं, वो डिजाइन आप ले सकते हैं और पूरी तहारत के साथ और पूरी फसाहत के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी दयानतदारी के साथ आप उस माल को इस्तेमाल करें कि हमारे यहाँ गुर्बत ना रहे। खुदा न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर कोई बेकसूर जेल चला गया, मस्जिद कमेटी उसकी जमानत करवाएगी उसी ज़कात के पैसे से जो कि उसका हक है, जो कि इसका हक है। अब उसके लिए भी अलग चंदा करते हैं हम लोग। अजीज़ान मिल्लत, अगर 10 साल हम लोग इस पहलू पे इंशाअल्लाह बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम कर लें कि हमारे पैसे हमारे बैतुल माल में और हर मस्जिद में बैतुल माल कायम हो जाए। आपकी मस्जिद मालदार हो सकती है, बाजू की मस्जिद, पड़ोस के मोहल्ले की मस्जिद कुछ गरीब हो सकती है, तो आप पड़ोस की मदद कर कर उसको भी खड़ा कर सकते हैं। अगर 10 साल में हमने ये कर लिया इंशाअल्लाह, तो 10 साल के बाद अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि मेरी कौम ज़कात देने वाली होगी, ज़कात लेने वाली नहीं होगी। और फिर आप उन ज़कात के पैसों से आप उन इलाक़ों में जब जाएंगे जहाँ पानी नहीं है, जहाँ हमारे इस वतन के भाई बहन दूर से जाते हैं पानी लाने के लिए, आप बीदर के लोग गए दाढ़ी टोपी के साथ और आपने कहा कि 50 बोरवेल हम यहाँ पे लगवाएंगे ताकि आपको पानी की सहूलत मिले। बताओ मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान की ज़रूरत बन जाओगे या बोझ बनोगे? आप इस मुल्क की ज़रूरत बनेंगे। वो वक्त दूर नहीं कि 10 से 15 सालों के बाद जब आप इस मुल्क को नवाजने लगेंगे, जब इस मुल्क को आप देने लगेंगे। अभी तो हम मांगने वाली कौम है कि माइनॉरिटी में कितना फंड मिला, डेवलपमेंट में कितना फंड मिला, वक्फ में कितना फंड मिला, बिल्कुल भिखारी बने हुए शुरू से लेकर आखिर तक हम, जबकि अल्लाह ने हमें इतना कुछ अता फरमाया है। जब नेमत साहिब नेमत और साहिब सरवत अपनी नेमतों की कदर नहीं करता है तो अल्लाह उससे उन नेमतों को छीन लेता है, वो भीख ही मांगता है। वक्फ की प्रॉपर्टी की हमने कदर नहीं की, आज वो हमसे छीनी जा रही है। हमारी कौम ने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जे कर कर ये बता दिया कि वो नेमतों की कदर करना नहीं जानती। वही हाल आज ज़कात की रकम पर हो रहा है। हम जल्द से जल्द संभल जाएं और अपनी ज़कात की रकम को इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह पूरी मिल्लत की गरीबी को ख़त्म करने के लिए। मिल्लत की गरीबी ख़त्म होगी, ज़कात की रकम और बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो वो पैसे क्या कीजिएगा? मुल्क की तामीर में आप हिस्सा लेंगे। तो जब आप मुल्क को देने वाले बन जाएंगे तो ये मुल्क आपसे नफरत करेगा या सलाम करेगा? आप अंदाजा कर लीजिए कि भाई ये कौम तो देने वाली है। जब साल में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बजट पेश करते पार्लियामेंट में तो आइसक्रीम वालों से पूछा जाता है, दिल्ली गेट पे, दिल्ली में जो लोग बलून बेचते हैं उनसे बात की जाती है कि तुम्हारे मसाइल क्या, ऑटो वालों से मसाइल पूछे जाते हैं। मगर इतनी बड़ी कौम, इस भारत की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी मुसलमानों से कभी नहीं पूछा जाता, इनके लीडरों से कभी नहीं पूछा जाता कि आप भी हमें कुछ मशवरा दीजिए, क्योंकि सबको मालूम है कि ये फेलियर कम्युनिटी है। इनसे अपनी ज़कात की रकम संभाली नहीं जाती, ये मुल्क के फाइनेंस को क्या मशवरा देंगे, क्या मशवरा देंगे? अगर आप अपर हैंड हो जाए इंशाअल्लाह तो एक वक्त आएगा जब गवर्नमेंट फिर आपसे मशवरा करेगी कि बताइए हमें फाइनेंस की डिज़ाइन क्या करनी चाहिए, हमें मुल्क की तामीर किस तरह करनी चाहिए, आप कहाँ हिस्सा ले रहे हैं? आज हम 10 रुपए की भीख देकर अपने आप को बहुत बड़े इंसान समझते हैं। जुमा पढ़ के निकले, नोट के बंडल निकाला, देकर चले गए। आप भिखारियों को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रमोट कर रहे हैं। आपने भिखारियों को बढ़ाया है। और इस तरह के लोग, माफ कीजिएगा, वो दीन का काम कम करते हैं। अनजाने में वो समझते हैं कि दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पेशावर जो भिखारी होते हैं, इनको आपके देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप इनको 1 लाख रुपए दे दीजिए, कल 1 लाख रुपए को रख कर फिर दोबारा वहीं बैठे रहेंगे। ये अपनी जिंदगियों में कोई बेहतरी नहीं लाएंगे। मेरी गुजारिश ये होगी कि हम अपनी मस्जिदों में बैतुल माल कायम करें। जो हिंदुस्तान की जो बड़ी तंजीमें, बड़ी जमातें इस सिलसिले में मुफीद डिज़ाइन बनाई हैं, मशवरे दिए हैं, काम करने के तरीके दिए, उनको हम ज़रूर ले लें।
تاکہ ہمارے یہاں دیانتداری قائم رہے اور ہم اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے صحیح طور پر برحق استعمال کر سکیں۔ دوسری اہم بات، ہم زکوٰۃ کی رقم رمضان میں بہت سارے سفیروں کو دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے دینی اداروں تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا، وہ پارٹ ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں برسوں سے ایک کرپشن چلا آ رہا ہے۔ کرپشن، میں کرپشن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ برسوں سے کمیشن پر چندہ، کمیشن پر چندہ ایک مستقل دھندا ہے ہندوستان میں، آس پڑوس میں بھی ہوگا۔ آپ نے 1000 روپے دیے، 50% کمیشن تو معمولی بات ہے آج کل، بالکل معمولی بات۔ تو 50% آپ نے 1000 روپے زکوٰۃ کے دیے، اب زکوٰۃ میں 500 روپے کمیشن وصولنے والے نے رکھا اور 500 روپے ادارے کو پہنچا جہاں آپ نے بھیجا ہے۔ آپ علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھ لیجیے کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی ادا ہوئی۔ میری معلومات یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی ادا ہوئی جتنے ادارے تک پہنچی ہے۔ تو 1000 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالا، آپ کی زکوٰۃ صرف 500 روپے ہی ادا ہوئی ہے، یعنی پوری زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی آپ مجرم رہ گئے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی، مال آپ کا پاک نہیں ہوا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بڑا برننگ، بہت ہی سینسیٹیو اور بہت حساس مسئلہ ہے۔ یہ لوگ ہنس کر ٹال دیتے ہیں، آپ اس پر غور کریں، علماء سے بات کریں، اور اگر علماء کہتے، مفتیان کرام کہتے کہ نہیں کمیشن جائز ہے، لکھوا لیجیے آپ ان سے، ہمیں کیا دقت ہے؟ ہمیں کیا دقت ہے؟ ہم تو انہی فتووں پر بات کر رہے ہیں جو فتوے آ چکے ہیں کہ صاحب کمیشن جائز نہیں۔ تب میں بول رہا ہوں دارالعلوم دیوبند فتویٰ دے دے، مظاہر فتویٰ دے دے، ندوہ فتویٰ دے دے، بریلی شریف فتویٰ دے دے کہ نہیں صاحب کمیشن ہم لے سکتے ہیں، پھر میں دیکھوں گا کیا بولنا ہے، وہ بات ایک الگ ہو جائے گی۔ لیکن کمیشن پر زکوٰۃ پوری نہیں ادا ہو رہی ہے، ہندوستان کے مسلمان زکوٰۃ دینے کے بعد بھی پریشان ہیں، ان کا مال غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ ان کے مال کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کی توجہ اس پر رہنی چاہیے۔ تیسری اہم بات، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کر رخصت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، جن کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں رشتے کے لائق، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جوڑے عطا فرمائے۔ اکثر ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو زیور دیتا ہے، حیثیت کے مطابق۔ بعض دفعہ وہ زیور 85 گرام سے اوپر بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی صاحب نصاب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں وہ زیور آ جاتا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 85 گرامز 7.5 تولہ سونا، اگر اتنی زیور آپ نے دے دی بیٹی کو تو آپ کی بیٹی صاحب نصاب ہے، آپ کی بیٹی پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ زیور تو دے رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ بھی نکاح کے وقت میں طے کیجئے، داماد سے بات کیجئے کہ بھائی میری بیٹی ہاؤس وائف ہے، اگر وہ ورکنگ وومن ہے تب تو کوئی بات نہیں، اپنی زکوٰۃ نکال لے گی انشاءاللہ، لیکن ایک ہاؤس وائف ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو باپ کے دیے ہوئے زیور کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو شوہر سے بات کی جائے، اگر وہ ذمہ داری لے لے تو الحمدللہ ان کا احسان ہے، حالانکہ یہ رشتے کی شرائط میں نہیں ہے۔ شوہر پر بیوی کا زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، اس لیے کہ بیوی مالدار ہے، شوہر اپنی زکوٰۃ خود نکالے گا، بیوی اپنی زکوٰۃ خود نکالے گی۔ لیکن معاشرے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے گھروں میں بہنیں زیور لیے تو رہتی ہیں اور ان کا خیال بھی کبھی نہیں جاتا، ان کی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہوتی ہے کہ بہن آپ کے پاس جو زیور ہے اس پہ بھی تو زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ تو حساب کر کے نکالو۔ اگر بیٹے اس لائق ہے تو بیٹے سے کہے کہ ماں کے زیور کی زکوٰۃ نکال دے، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو بہتر ہے بہن کو چاہیے کہ اپنے زیوروں کو اپنے سے دور کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تاکہ ان کی آخرت درست رہ جائے، دنیا تو خیر کسی بھی طرح کٹ جائے گی۔ عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ کچھ خشک باتیں اس موضوع کے تحت آئیں، اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم سب کو سہولتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے برکات و فیوز ہم سب کو آسان فرمائے، نصیب فرمائے، اور ان کے تمام اعمال کو اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔